کیا وہ شہر ایگزیکٹلی برمودا کے تکون میں موجود ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا. لیکن دلچسپ امر تو یہ ہے کہ دنیا ابھی تک اسی بحث میں الجھی ہوئی ہے کہ اٹلانٹس نامی سلطنت واقعی اپنا کوئی حقیقی وجود رکھتی تھی یا صرف یہ افلاطون کے تخیل کا کرشمہ تھی. صرف اٹلانٹس کے تانے بانے ہی برمودا سے نہیں ملائے جاتے. حیرت انگیز صورتحال کا سامنا ہمیں اس وقت کرنا پڑتا ہے. اڑن تشتریاں، یو ایف اوز اور برمودا ٹرائنگل. برمودا ٹرائنگل کے علاقے میں کئی افراد ڈسک نما اڑن تشتریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا دعویٰ کر چکے ہیں. اڑن تشتریاں دیکھنے کا دعویٰ کرنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے. ان کے مطابق ڈسک کی شکل کی یہ تشتریاں برمودا کی فضاؤں میں اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. صرف یہی نہیں، برمودا ٹرائنگل کے بارے میں بے شمار عجیب و غریب واقعات اس علاقے میں ایسے بھی وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں جو اڑن تشتریوں کے وجود سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہیں. کہ اڑن تشتری کا جو معاملہ ہے کہ وہ تیز روشنی والی اڑن تشتری یورپ میں بھی دیکھی گئی، امریکہ میں بھی دیکھی گئی، بے انتہا بر صغیر ہند و پاکستان میں بھی دیکھی گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دجال نکلے گا تو وہ ایک بہت زیادہ روشنی والے سواری کے اوپر سوار ہو کر آئے گا. تو بہت سارے لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ جو اڑن تشتریاں ہیں وہ دجال کی جو ہے وہ سواریاں ہیں. برمودا کے سمندر میں ابھرنے والے پہاڑ اور چاند. امریکی بحری جہاز کا ایک افسر رابرٹ ریلی کہتا ہے، امریکی بحری جہاز برمودا کے علاقے میں محو سفر تھا. اچانک کوئی چلایا کہ باہر کوئی پر اسرار شے موجود ہے. رابرٹ ریلی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جہاز کے عرشے پر آیا تو اس نے دیکھا کہ چاند جیسی کوئی چیز تھی جو تقریباً 15 میل کے فاصلے پر افق سے بلند ہو رہی تھی، مگر اس کا حجم چاند سے تقریباً 1000 گنا بڑا تھا. وہ شے خود بے حد روشن تھی مگر اس سے روشنی خارج نہیں ہو رہی تھی. اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ریڈار بھی اس شے کی نشاندہی نہیں کر پا رہا تھا. اب اس میں یو ایف او کا کیا رول ہے، یو ایم او کا کیا رول ہے، مجھے تو جب یہ وجہ سامنے آ گئی تو اب کوئی رول نظر نہیں آتا. جب ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ملبہ کہاں گیا تو ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ جی وہ یو ایف او جو ہے وہ اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے. نہ اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے کہ یو ایف او وہاں کیوں نہیں ڈوبتی. اگر یو ایف او کا کوئی وجود ہوگا، وہ کوئی مادی شے ہوگی، تو مادی شے میں کوئی وزن ہوتا ہے، کوئی حجم ہوتا ہے، کوئی کثافت ہوتی ہے، تو وہ چیز تو ڈوبتی ہے جس چیز کا مادی وجود نہیں ہے. ہمارا وہ خیالی وجود ہے تو اس کے ڈوبنے کا تو کوئی امکان نہیں ہے. ہم تلاش کریں گے. یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یو ایف اوز اور یو ایم اوز کا برمودا ٹرائنگل سے کیا تعلق ہے. اگر انسان گمان سازی کرتا جائے تو سارے گمان مل کر ایک دن حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں. لیکن ان سب باتوں کے باوجود برمودا ٹرائنگل اور یو ایف اوز کی حقیقت دنیا کی نظروں میں ادھوری بھی ہے اور مشکوک بھی. برمودا ٹرائنگل کی گہرائی میں پنپنے والے انوکھے نظریات. ایک سچ جب لاکھوں جھوٹے افسانوں میں چھپ جائے تو جھوٹ ہی کو علم کے طور پر رائج کر دیا جاتا ہے. برمودا ٹرائنگل کے بارے میں دنیا میں بڑے عجیب و غریب نظریات بھی جنم لے رہے ہیں. جتنے منہ ہیں ان سے زیادہ باتیں ہیں. یہ تھیوریز اتنی ساری ہیں کہ ان تھیوریز کو آپ تھیوریز کے ایز تھیوری لے سکتے ہیں.
لیکن اس کی کہیں جسٹیفیکیشن تو ہو ہی نہیں پائی ہے ابھی تک. سب لوگوں نے اپنے طور پہ جو بھی ہے وہ سیریز بنائی ہے. امریکہ کا وہاں اگر کچھ کرنا ہوگا تو اسے کیا ضرورت ہوگی کہ وہ اس قسم کے حالات پیدا کرے کہ دنیا میں ایک مسٹری پیدا ہو جائے. امریکی پالیسیوں پر جلے بھنے چند افراد بڑی رازداری سے بتاتے نظر آتے ہیں کہ برمودا کے سمندر میں امریکہ نے سائنسی تجربہ گاہ بنائی ہوئی ہے. اس لیے اس علاقے کے بارے میں مافوق الفطرت واقعات اور حادثات کی تشہیر کی گئی ہے. برمودا ٹرائنگل کے بارے میں مذہبی طور پر بھی کئی قوموں میں انوکھے نظریات جنم لے رہے ہیں. انسانی سوچ کو حیرت کا اس وقت کرنٹ لگتا ہے جب خبر ملتی ہے کہ برمودا میں بری روحیں اور دجال روح پوش ہے. یہاں ایک دجالی لیبارٹری بنی ہوئی ہے اور دنیا جہاں کے عظیم دماغوں کو اغوا کر کے یہاں لایا جاتا ہے. محمد عیسیٰ داؤد کا یہ خیال ہے کہ دجال جس کی پیشن گوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ قیامت سے پہلے وہ نکلے گا اور زمین میں فساد پیدا کرے گا، اور حضور نے یہ فرمایا تھا کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے باقاعدہ اس کو دیکھا ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا. تو محمد عیسیٰ داؤد کا اور دوسرے جو مسلمان مفکرین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ زنجیروں سے تو آزاد ہو چکا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، اور اب وہ جو برمودا تکون ہے اور یہ جو اٹلانٹک اوشن کا یہ حصہ ہے اس میں شیطان کے ساتھ مل کر اس نے ایک امپائر قائم کی ہوئی ہے، اور وہاں سے وہ اپنی جو آپریشنز ہیں ان کو آپریٹ کرتے ہیں. اگر سائنس برمودا میں رونما ہونے والے عجیب و غریب خوفناک واقعات اور حادثات پر تحقیق کر رہی ہے تو ابھی تک اس کی کوئی عقلی توجیہ دنیا کے سامنے کیوں نہیں آئی؟ برمودا کی اصل حقیقت. برمودا ٹرائنگل کے بارے میں اتنے مختلف نو مفروضے دنیا کے سامنے آ چکے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ سچ کہاں پر ختم ہوتا ہے اور جھوٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے. ایک طرف تو برمودا ٹرائنگل کے آس پاس عجیب و غریب مناظر دیکھنے والوں کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف یہ کہنے والے بھی موجود ہیں کہ برمودا ٹرائنگل ایک پروپیگنڈے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں اس بارے میں حتمی بات کوئی ابھی نہیں کہی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ پوری صدی کے واقعات ہیں جو حقیقت ہیں، جو فیکٹس آف دا ڈے ہیں، کہ اس برمودا تکون میں ہوائی جہاز بھی غائب ہو گئے، پانی کے جہاز بھی غائب ہو گئے، لوگ بھی غائب ہو گئے، ان کا پھر کوئی ٹریس نہیں ملا، سمندر کی تہہ میں کہیں ان کے کوئی ٹکڑے نہیں ملے، کچھ نہیں ملے. اس سے یہ بات پھر ذرا تقویت پکڑتی ہے کہ شاید وہاں کا دجال موجود ہو اور وہ یہ تمام آپریشنز کر رہا ہو. چونکہ قیامت کے نزدیک تو وہ اپنے وقت کے اوپر ظاہر ہوگا، لیکن اپنی وہ سائنٹیفک جو اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اس کا وہ اظہار کر رہا ہو، اس کا امکان ہو سکتا ہے. اور اس پروپیگنڈے کا مقصد دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچنا ہے. لیکن اگر برمودا ٹرائنگل ایک پروپیگنڈا ہے تو دنیا اور سائنس اتنے وثوق سے اس کی تحقیق کرتی کیوں نظر آتی ہیں؟ 2003-2004 میں برمودا ٹرائنگل کی جس مسٹری کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو اس گیس ہائیڈریٹ کی بنیاد پر بالکل واضح طور پر سمجھ لیا گیا. لیکن کیا ہم دنیا میں جو تحقیق 2003-2004 میں ہوتی ہے آج سے 5 سال پہلے 7 سال پہلے اس سے ہم واقف ہوتے ہیں، یا ہم دنیا سے 10 سال یا 20 سال یا 50 سال پیچھے چلتے ہیں؟ تو اگر ہم صرف 3-4 سال پرانی تحقیق سے واقف ہوتے رہیں اور اپنے عام آدمی کو واقف کرتے رہیں تو اس وقت ہم برمودا ٹرائنگل کو ایز اے مسٹری نہیں ڈسکس کر رہے ہوتے، ہم برمودا ٹرائنگل کو ایز اے پرابلم سالوڈ ڈسکس کر رہے ہوتے. اور اگر سائنس برمودا میں رونما ہونے والے عجیب و غریب خوفناک واقعات اور حادثات پر تحقیق کر رہی ہے تو پھر ابھی تک اس کی کوئی عقلی توجیہ دنیا کے سامنے کیوں نہیں آئی؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب علم و ادراک کے سفر کرنے والوں پر شاید برسوں میں کھلیں.